کئی مسائل ہوئے، میں نے شاید پچھلے سال ذکر کیا تھا کس طرح امام نے تربیت کی۔ چھٹے امام جب دنیا سے جاتے ہیں تو مولا کی وصیت پڑھی جاتی ہے، شیعہ پریشان کہ چھٹے امام کے بعد امام کون ہے؟ فتحیہ بنے، اسماعیلیہ بنے، واقفیہ بنے، اتنے فرقے بنے، کیونکہ اس قدر نظام کو سیکرٹ ہو کر چلایا جا رہا تھا۔ اگر علل اعلان بتا دیا جاتا کہ نمائندے امام جعفر صادق مثلا موسیٰ کاظم کر دیا جاتا، وقت کے حاکم نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جب وصیت نامہ پڑھا جائے وہاں پہ کھڑے ہو جانا، اور جب جانشین کا پتہ چلے اس کو پکڑنا اور سر قلم کر دینا۔ اب وصیت نامہ امام جعفر صادق، کتنی تکنیک سے امام نے وصیت نامہ لکھا۔ امام نے کہا میرے جانشین کچھ لوگ، یہ نہیں کہا ایک ہے، کہا ایک میرا جانشین میری بیوی، دوسرے میرے جانشین وقت کا حاکم بادشاہ جو بادشاہ ظالم تھا، تیسرا میرا جانشین والی مدینہ جو سننے آیا تھا کہ پتہ چلے کہ کون ہے، چوتھے میرے جانشین امام کا ایک بیٹا تھا اس کا نام لیا وہ، پانچواں میرا جانشین میرا بیٹا موسیٰ کاظم۔ اب مجمع سمجھے آپ شیعہ بیٹھے اور امام کا وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ سارے کیا ہو جائیں گے؟ کنفیوژن میں۔ بادشاہ نے بلایا وزیر کو، کہا کون ہے قبلہ، اب کس کو ماروں؟ انہوں نے آپ کا نام بھی لیا، کس کو پکڑوں؟ میرا نام بھی ہے۔ تو کہا لوگوں کا ریئیکشن کا سارے کنفیوز تھے کہ جائیں تو کہاں جائیں۔ ابو حمزہ سمالی عبادت کر رہے تھے، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، کہ ابو حمزہ سمالی غضب ہو گیا، فرزند رسول امام جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے گریہ کیا، کہتے ہیں غش کھا گئے۔ امام کون ہے؟ کہ ہمیں بھی نہیں پتا، بڑا کنفیوژن ہے، شیعہ پریشان ہیں، چاہنے والے پریشان ہیں۔ کہ کنفیوژن کیسا؟ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ وصیت میں کہا کہ حاکم بھی جانشین ہے، بیوی بھی جانشین ہے، ایک بیٹا جو جسمانی طور پہ معذور ہے وہ بھی جانشین ہے، والی مدینہ بھی جانشین ہے، اور موسیٰ کاظم بھی جانشین ہے۔ انہوں نے سنا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سے ابو حمزہ سمالی کی ہدایت کی۔ کہ ہم سارے کنفیوژن میں اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری ہدایت کر دی۔ امام نے تعلیم نہ دی ہو، جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے اسے کبھی کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ تم نے شرائط امامت نہیں پڑھے؟ شرط امام یہ ہے کہ امام مرد ہوگا، عورت تو کا پہلا آپشن مائنس ہو گیا کہ بیوی ہیں، کیونکہ بیوی تو کریں گے۔ دوسری شرط امامت، امام ظالم، حاکم کون ہے؟ ظالم ہے، وہ بھی امام نہیں ہو سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو امام ہوگا اس کے بدن میں ظاہری کوئی عیب نہیں ہوگا، کہ جو بیٹا معذور ہے وہ تو امام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپشن ایک ہی ہے، موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نیٹ ورک کا جس میں افراد کو تربیت۔ اب یہ ابو حمزہ سمالی ہے جو لوگوں کو بتائیں گے امام کو یہ شرائط امامت۔ آج کا شیعہ جو عباس ٹاؤن میں بیٹھ کر اہل بیت کو مانتا ہے، اسے پتا ہے کہ امام معصوم بھی ہیں، اسے پتا ہے کہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ امام کی طاقت اور امام کا پاور کیا ہے، لیکن امام رضا کے زمانے میں اتنے سال امام کے ساتھ رہنے والے، کل میں نے عرض کی جناب یونس کہ امام رضا شہید ہو گئے اور کہا کہ امام جواد کبھی چھوٹے ہیں، ہم ویٹ کریں گے۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا عقید امامت کہ امام اگر حضرت عیسیٰ ماں کے حوالے میں نبی ہوں تو امام بھی نبی کے مقام سے بعقیدہ تشیع رسول خدا کے جانشین ماں قبل تمام چاہے افضل ہیں، تو یہ بھی ماں کے شکم سے لے کر اور جب تک دنیا میں ہے مقام امامت پر کیا کہ آپ نے ایک مسافت اور سفر طے کیا ہے۔ اس زمانے میں عقائد کے مسائل تھے، لوگ اتنے مضبوط نہیں تھے۔ اب کسی معاشرے کا ہیڈ امام معصوم ہے تو امام آپ کو بچا سکتے ہیں مختلف مسائل سے۔ شیعوں کے لیے مشکلات تب شروع ہوئی جب امام پردے غیب میں چلے۔ اب غیبت کی کیا مسئلہ ہوگا، وہ مصالح خداوندی ہے، لیکن جب امام غیبت میں گئے تو اصل مسائل شیعوں کے لیے شروع ہو گئے۔ اصولی طبقہ، اخباری طبقہ، تفکیکی، فلسفی، ایک آیت اللہ دوسرے آیت اللہ کو کہہ رہا کہ اگر یہ فلسفے کو مانتا ہے یہ نجس ہے۔ مطلب اس حد تک حوزہ یہ علمیہ میں مسائل تھے۔
فلسفہ پڑھتا ہے، فلسفہ مانتا ہے، وہ نجس ہے. ایون آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. امیر المومنین کا ماننے والا ہاتھ نہیں ملا سکتے. پھر اصولی شیعہ، پھر اخباری شیعہ، مسائل جدید، ٹرانسجینڈر کا مسئلہ، یہ اس زمانے میں تو نہیں تھے کہ ایک بندہ آپریشن کرا کے مرد بھی بن سکتا ہے، عورت بن سکتی ہے. آپریشن جائز ہے، حرام ہے. انٹرنیٹ آ گئے، آپ جوان کے مولانا انٹرنیٹ استعمال کریں کہ نہ کریں. اصولی بڑے محتاط، اہل بیت میں بہت شدت ہے ان کے اندر، لیکن مسائل میں فلوئنٹلی وہ آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب آپ کب تک اس جوان کو روکو کہ جناب انٹرنیٹ استعمال نہیں کرو، حرام ہے. 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن، لیکن معاشرہ بغیر انٹرنیٹ کے جب چل ہی نہیں سکتا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا، کہیں گے ای میل ہے کہ نہیں، فلاں ویب سائٹ پہ جا کے فارم بھرو. حرام. اب یونیورسٹی میں جا ہی نہیں سکتا جب تک انٹرنیٹ اس کے پاس نہ ہو. تو آپ چیزوں ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسائل بڑھتے گئے، امام موجود نہیں ہے، مطلب پردہ غیب میں ہے، ٹیکنیکس بنانی ہے. اس قدر ظلم ہوا. شہید اول، شہید ثانی، ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے جنازوں کو شام کی شامات کی گلیوں میں گھمایا گیا، ان کے جنازوں کو جلایا گیا. یہ 2 کتابیں، کتاب اللمعۃ الدمشقیہ، دمشقی کہتے ہیں کیونکہ دمشق میں لکھی گئی تھی، یعنی آپ کے سارے فقہی مسائل کی بنیاد غانی شام کے زندانوں میں بیٹھ کے لکھی. اور بیچارے نے زندان کی دیواروں پہ لکھی. اس کے پاس سیاہی نہیں تھی، اپنے خون کو نکال کے اسے سیاہی بنا. پھر شہید ثانی آتے ہیں، اس کتاب کے نسخوں کو اتارتے ہیں، پھر اس کی شروحات آ جاتی ہیں. آج آپ کے حوزہ علمیوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کے اتنی آسانی سے چیزیں آپ تک نہیں پہنچی. یہ وہ نیٹ ورک تھا جو اہل بیت نے تعلیم دی اور جو آج تک موجود ہے. تو جب ذہنوں کو اور فکروں کو فکر اہل بیت سے نہیں ملایا جائے گا، تب تک معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب سب سے زیادہ جو انہوں نے خطرہ کریٹ کیا وہ جب آپ نیٹ ورک، زیادہ نقصان کس کو ہے؟ آپ کی فیملیز کو ہے، آپ کی نسلوں کو. ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آج وقت بہت ہو چکا ہے. کتاب کا نام ہے دا وار اگینسٹ دا فیملی. لکھنے والے ہیں ولیم گارڈنر. 20 سال پہلے اس بندے نے کتاب لکھی ہے، کینیڈا کا رہنے والا ہے. 20 سال پہلے. اب لکھنے دا وار اگینسٹ دا فیملی، خاندان کے خلاف جنگ. اس نے سارے پوائنٹ لکھے ہیں. آپ نیٹ پہ جائیں گے، یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے. کوئی بھی جوان اس کتاب کو، یہ نہیں کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اکثر باتیں اس کی صحیح ہیں، کیونکہ ان کا اپنا بندہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فیملی کے نظام کو تباہ و برباد کیا. کہ مجلس کیا کرتی ہے آپ کے وجود. رشیا یوکرین کی جنگ ہے، 2-3 سال ہو گیا، پتہ نہیں کتنے سال چلے. کبھی نہ کبھی یہ جنگ ختم ہوگی، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ان 2 قوموں کے اندر جو عداوت پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں شاید صدیاں لگ جائیں. کیونکہ رشیاز نے اب ان کے بیچ میں کیا آ گئی؟ عداوت آ گئی. تو لڑتے رہیں گے. سال جنگ چلی ایران اور عراق میں، یا صدام واصل جہنم ہوا. 8 سال اگر 2 ملک میں کیا ہونی چاہیے؟ دشمنی ہونی چاہیے نا. دنیا نے دیکھا کہ جو 2 ملک آپس میں 8 سال لڑے تھے، ایرانی عراق آتے ہیں، عراقی ایرانیوں کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اتنی جلدی میلاد کس نے کروایا؟ حسین بن علی نے، کربلا نے. 2 بھائی آپس میں بات نہ کریں لیکن مجلس سننے کے لیے حسین انہیں کہاں بلائیں گے؟ فرش عزا پہ. 2 بہن کا چہرہ نہ دیکھنا چاہیں، مالی مسائل، قرضے کے مسائل، جھگڑے کٹوائی ہوئی ہیں، لیکن امام حسین ان کو بلائیں گے فرش عزا پہ کہ یہاں آ کر بیٹھ. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حارب. یہ ہمارے دلوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ اب عبداللہ الحسین. فارش عزا ایک سسٹم کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، یہ ایک تہذیب ہے کہ یہاں نسلوں کو بنایا جاتا ہے. آج ہم باقی ہیں تو اس فرش عزا امام حسین کی وجہ سے. 8 سال جنگ لڑنے والی قومیں اس طرح گھل مل جاتی. وہ نظام ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. امام خمینی فرماتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا
تو اسلام نہ ہوتا. اگر تشیع سے محرم اور سفر کو نکال دیا جائے تو شیعوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا. یہی فرش عزا ہے جو جوانوں کو ان کے حیا کو باقی رکھتا ہے، جو آپ کے وجود میں غیرت کو اجاگر کرتا ہے. اب جا کے اس بک کو ذرا پڑھ لیجئے گا، اس کے پوائنٹ کافی لمبے ہیں، میں کل اس کی ذکر میں آؤں گا کہ انہوں نے کس طرح مغربی سوسائٹی کے اندر فیملیز کو تباہ کیا، اور واقعاً وہ تباہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی حسین ابن علی. اب وہی تباہی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے. پہلے مرد اور عورت کا جو تعلق تھا وہ نکاح کے ذریعے تھا، پھر کانسیپٹ آف بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ لایا گیا جس کو کہتے ہیں وائٹ میرجز، سفید شادی. سفید شادی کا مطلب وداؤٹ اینی نکاح، بغیر نکاح کے دو لڑکے لڑکی جہاں دل چاہے. جس کے اندر حلال زادے تھے، نکاح کے ذریعے سے جو بچہ ہوتا. آج وہاں پہ دیکھیے 100 بچے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے 75 بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. وہ معاشرہ جس میں لوگ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، انہوں نے بچوں کی جگہ پہ جانوروں کو ریپلیس کر دیا. اب یہ بوڑھی خاتون، اب یہ جوان گھر میں بچہ نہیں ہے لیکن اس کی یا بلی ملے گی یا کتا ملے گا یا کوئی اور جانور ملے گا. اقدار معاشرے کو کیسے عورت کے مرکز حیا اسے ایک پروڈکٹ بنا دیا، لذت کا پروڈکٹ، ایک ٹول بنایا. صرف اس کا استعمال لذت ہے، جسمانی کا استعمال ہے. آج آتی ہے صرف جسم کی نمائش کے لیے. پورے سسٹم اور معاشرے کو کر دیا. فرش عزا، ذکر امام حسین، فکر اہل بیت. جب تک جڑے رہو گے سسٹم اہل بیت سے، نہ بچیں گے، عزت بھی بچے گی، حیا بھی بچے گا. کیونکہ یہ امام حسین ہیں جنہوں نے ہماری دنیا بھی بچائی ہے اور ہماری آخرت بھی بچائی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.